ہمارے تو حالات ہی نہیں ٹھیک ہو رہے، فار ایگزامپل یہاں میں ایسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے رہے ہیں، ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر. اگر تم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہو، اللہ پہ محبت کرتے ہو، اللہ کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہے، دیکھیں تقدیر کا معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 50,000 سال پہلے دنیا اور آسمان کے بننے سے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، ان کے لیے اس میں کیا ہے. کئی دفعہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ اس کی طرف آئے. ان کے دل کیونکہ اتنے کالے ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے، کیونکہ وہ جم گئے ہیں اپنے گناہوں پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ وہ اسی میں غرق ہو جائے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو. اللہ اکبر. اور اگلی آیت دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں نوازا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بھی پورے کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 198. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلی آیت میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، وہ لوگ جو شہروں میں پھرتے چلتے پھرتے ہیں تم ان سے امپریس نہیں ہونا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن الذین، لیکن وہ لوگ جو اتقوا، جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، ہم ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، انہارو نہر، خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دیکھیے کہ پہلا ہم نے جب پڑھا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو اتنا نوازا ہوا ہے، جن کو اتنا بڑی بڑی سارا کچھ دیا ہوا ہے، تو کیا یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو نہ دیکھو، وہ تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. لیکن کا مطلب جب آتا ہے ساتھ تو ہمیں پھر تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نزولاً من عند اللہ، تو ان کی مہمانی ہے. دیکھیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مہمان کون مہمانی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مہمانی کرے کہ جن میں غرور نہیں آتا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو وہ اس کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. ہماری زندگیوں میں دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، یا شکر کا مقام ہوتا ہے یا پھر صبر کا مقام ہوتا ہے، اور دونوں مقام ہی بڑے مشکل ہوتے ہیں. دیکھیے کہ مشکل اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے پاس اللہ نہ کرے کبھی غم آ جاتا ہے نا، تو غم میں تو اللہ کی طرف جانا پھر بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کا صبر بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں آسمان سے ستارے بھی اتار کے لے آئیں، اور اسی وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہوتی ہے اسی کی ناشکری کر جاتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی ذرا خوشیوں کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تدبر کیجئے. آج اپنے گھر کی لاسٹ شادی پہ تدبر کر کے دیکھیے کہ اس پوری شادی میں جب سے وہ طے ہوئی تھی، اس کے بعد شادی کا وقت آنے سے پہلے سے کتنے مہینے، کتنے لمحے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ تم کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، لیکن ہم نے وہ کتنے لمحے ضائع کیے، ہم نے کتنا وقت برباد کر دیا اس چیزوں میں جس کا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا. ایک شادی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے واو کیا شادی تھی، لیکن اسی ویک میں اگلے دن کہیں اور شادی پہ جاتے ہیں تو پہلے سارا کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، پھر اگلی شادی کو دیکھ کے کہتے ہیں واو کیا شادی تھی. تو کوئی بھی چیز انف نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف میں یہ کہوں گی کہ وہ کوئی بات نہیں. اگر آپ کے شوق ہیں آپ پورا کریں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہم ایسے کام کرتے ہوئے شرماتے بھی نہیں ہیں. پھر ویسے ہی وہ پروگرام کی بات آ جاتی ہے کہ پھر میں بولتی ہوں اس ٹاپک پہ تو پھر مجھے چپ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک بات سے دوسری بات نکل آتی ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی مہمانی کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ اللہ کے پاس مہمانی ہوگی. وَمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیرٌ،
बेहतर है लिल अबरार, नेक लोगों के लिए। देखिए दुनिया की ज़िंदगी इतनी मामूली ज़िंदगी, कितने को साल हमने इस दुनिया में, मैं बार बार आपको ये एक ही बात समझाने की कोशिश करती हूँ, और बल्कि आपको जब समझाती हूँ तो अपने आप को ज़्यादा समझा रही होती हूँ, क्योंकि आवाज़ मेरे भी कान में जाती है कि या अल्लाह ये दुनिया की ज़िंदगी मताउल गुरूर, पक्का धोखा है, या अल्लाह हमें इसकी समझ अता कर दे, हमें दुनिया की भी समझ अता कर जितना हमने इस दुनिया में रहना, और हमें आखिरत की भी समझ अता कर मेरे अल्लाह कि जितना हमने उधर रहना है, ताकि हमारे लिए आसानियां हो जाए। ये दुनिया की जिंदगी में हमारा नफ्स जो है ना वो हमें चैन नहीं लेने देता, इसीलिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार बार दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा व मिन क़ल्बिन ला यख्शा व मिन नफ्सिन ला तशबा व मिन दावतिन ला युस्तजाब लहा, कि या अल्लाह मेरा नफ्स जो कभी भरता ही नहीं, मुझे उससे बचा लेना। और फिर ये भी दुआ किया करें कि या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तुकिलनी अला नफ्सी तरफत आइन, कि मेरी आंख के झपकने के जितने वक्त में भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना या रब्बुल आलमीन। बस मेरी दुआओं को कबूल कर ले, मेरी नीयत को कबूल कर ले, क्योंकि हमारी नीयत खालिस होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए अमल के रास्ते आसान कर देंगे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इन्ना, और बेशक मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। अब ये आयत बड़े गौर से सुनने की है, क्योंकि बहुत सी हमने सूरत बकरा में भी इसका काफ़ी डिटेल पढ़ा था, जिसमें ये था कि लोगों को ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आयत में ये बता रहे थे कि जो अहले किताब है जब वो नेक काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजर देगा। तो उसमें ये क्वेश्चन होता था कि उसमें तो अगर वो क्या नबी को नहीं मानते, हमारी किताब को नहीं मानते, तो फिर भी अल्लाह ने तो ये कहा कि वो ठीक है। तो अब ये आयत आप गौर से सुनिए कि वो लोग व इन्ना, और बेशक मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, लमन अलबत्ता जो युमिनो ईमान रखते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, व मा, और जो उनसिला नाजिल किया गया, अलैकुम तुम पर, किस पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर वो ईमान लाते हैं। व मा उनसिला, और जो नाजिल किया गया, अलैहिम उन पर क्या नाजिल किया गया था, तौरा नाजिल हुई थी ना, ज़बूर नाजिल हुई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे देखिए कितनी क्लियर कह दिया कि अहले किताब में से जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, और जो नाजिल किया गया ए नबी आप पर, अलैकुम तुम्हारी तरफ, व मा उनसिला अलैहिम, और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, खाशियीना वो खशू करने वाले हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ला यश्तरौना, और वो नहीं बेचते, बिआयतिल्लाह अल्लाह की आयात को, समनन खलीला थोड़ी कीमत पर, उलाइका यही लोग हैं, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो बात है ना कि वो थोड़ी कीमत पर आयात नहीं बेचते। आज देखिए कि हम कितना, कई दफ़ा होता है ना कि फतवा, आपने ये सुना होगा कि नहीं फलां तो ये कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, फलां ये कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। जब हम फतवा ज़्यादा पूछते हैं ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन होता है, आप बिलीव करें कई दफ़ा होता है कि आप हर दर्स पे जाते हैं ना तो हर कोई आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, या फिर इतनी मामूली सी चीज़, तो पूरा दीन ये नहीं है। आप देखिए कि हम कितनी छोटी चीज़ों पर हमने मस्जिदें तक अलहदा कर दी, रफा या दैन अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये तो पार्ट ऑफ उसके आ जाता है ना, लेकिन असल दीन तो हम सब का एक है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है। लेकिन थोड़ी सी भी चीज़ इधर से उधर जाती है, हम सारे इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि लोगों को इतने बड़े फतवे देना शुरू हो जाते हैं, और छोटी छोटी कीमतों पर किसी की खुशी की खातिर हम पूरा दीन ही बदल देते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में वाज़े तौर पर जिसकी इशारा बता दिया, इशारा क्या, मैं तो कहती हूँ कि आखिरी 30th पारा देखिए कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत को ब्लैक एंड वाइट बता दिया कि उस दिन क्या होगा, और बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं नबी इनको बताओ, इनको आखिरत से डराओ, इनको दुनिया की मोहब्बत ने इतना घेर लिया हुआ है कि इनको आखिरत का नजर नहीं आता। तो हमें, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी कीमत पे अपनी चीजों, अब आपस में दो मुसलमान ही फ्रेंड्स बैठे होते हैं ना, जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, और इतने आराम से समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर दूसरों को खुशी के लिए
کہ اس سے ایسی بات کروں گی تو کہیں یہ نہ کہے کہ یہ تو سارا وقت ایسے بولتی رہتی ہے. نہیں کوئی بات نہیں, اللہ رحیم ہے کریم, اللہ نے معاف کر دینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے. ہمارا گمان ہے, لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے اور کیسے نہیں ہونے چاہیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اپنے نام لکھیے اس کے نیچے, جتنی آپ کا اپنی فیملی کو کہیے, اپنی جس کے آپ کو یاد ہے نا نام, آپ دیکھیے کہ اے لوگو جو ہم ایمان لائے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر, کہ ایمان لائے, اسبرو کہ صبر کرو, وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو, ورابطو اور تیار رہو, واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ, لعلکم تاکہ تم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیے پوری سورت کا نچوڑ اس میں ہے. سب سے پہلے اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کی بات کہی ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ دو ہی تو چیزیں ہیں, یا ایک صبر ہے یا شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. الحمدللہ الحمدللہ, بڑے کامیاب وہ لوگ ہیں جو ان دونوں چیزوں پہ پورے اترتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا بنا دے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکر کا و حسن عبادت. اور جب کبھی ہم صبر کی بات پڑھتے ہیں تو حضرت ایوب کا صبر یاد کریں کہ کتنے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا کیسے ان کو امتحان میں جب ڈالا تھا تو انعام کیسے دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ یاد آتا ہے, ام سلمہ کی بات یاد آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہسبینڈ کو, جب وہ زندہ تھے, تو ایک دفعہ وہ گھر آئے اور آ کے انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ جب کبھی انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس پہ صبر کیسے کرنا ہے. اور فوراً ہی اس وقت جب انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو اس سے بہتر اجر دیتا ہے, اسے بہتر نعمت عطا کر دیتا ہے. تو ام سلمہ کہتی ہیں, وہ بعد میں شیئر کرتی ہیں وہ حدیث کو, تو وہ بتاتی ہیں کہ کیا جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی وہ بڑی محبت کرتے تھے. یہ پہلا کپل تھا جو ہجرت کر کے مدینہ سے آیا تھا, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا. تو کہتی ہے کہ مجھے اپنے خامن سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو میں یہ سوچتی تھی کہ اس سے زیادہ اچھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں, کیونکہ جس سے محبت ہو تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ دیٹ از اٹ, مطلب اس سے زیادہ تو محبت آپ کسی سے کر ہی نہیں سکتے, یا اس سے زیادہ آپ کو اچھا انسان ہی نہیں دنیا میں مل سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے پہ یہ وقت آیا تو مجھے وہ دعا یاد آ گئی, اور میں نے وہی دعا کی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی. تو اللہ کچھ ہی دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کے لیے گیا, اور وہ پھر ازواج مطہرات میں آ گئی. دیکھیے وہ ایک صحابیہ تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوبصورت ان کے صبر کا بدلہ دیا. یہی بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, وہ پورا جو ہم نے پڑھا تھا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان پہ درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کہ انسان کو کیا معراج ملتی ہوگی اس وقت جب وہ صبر کر جاتا ہے. دیکھیے ایک تو وہ صبر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا کہ صبر کرو. پھر اس کے بعد جو اگلا جو لفظ آتا ہے نا وہ صابروا, اور پھر مقابلے میں مضبوط ہو. جو مقابلے میں صبر کرو مینز کہ دیکھیے جب ہمارا